حج پر جانے کی خواہش ہو مگر وسائل نہ ہوں، یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ لو، اسی سال حج پر چلے جاؤ گے۔ یقین جانیں آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، ہر ایک شخص کی یہ تمنا اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرے۔ ہر ایک شخص کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا۔ ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکیں، حج و عمرہ کر سکیں۔ لیکن کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج انہی کے لیے میں ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ حج ادا کر سکیں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنا گھر دکھائے گا اور اللہ پاک آپ کی کسی ذریعہ سے مدد فرمائے گا۔ ناظرین، حج اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت اور محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی بچے، رشتہ دار، اقارب کو چھوڑ کر اور مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا، محبت وحی اور رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ ذیل کے سطور میں حج کا اجر و ثواب احادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج و عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج و عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ مسند احمد اور بہقی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے، حج و عمرہ میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی سفارش قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ترجمہ اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج و عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حج کے اجر و ثواب جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھے گئے وہ کسی بھی مسلمان کو حج و عمرہ کا شوق دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ خود کو حج و عمرہ کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم ہمادم نیکیوں کے حصول اور گناہ و سیئات سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کاغذ کی ایک ناؤ ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ 1.5 دن کی زندگی چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، پھر حج کرنے میں کیوں تاخیر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو،
اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس تم حج کرو۔ حج تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے حج کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل 40 حج کیے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جس کی ادائیگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور گناہوں سے پاکی کا عام اعلان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی اور موقع پر اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج کرنے کی بہت تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے، وہیں قدرت کے باوجود اس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جو حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ حج کے دوران دوسروں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں اثار و قربانی، مساوات اور برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور کا خاتمہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے عبودیت کی تربیت ہوتی ہے، اور آدمی اپنی عبادت میں اخلاص اور لہلت پیدا کرنا سیکھتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہی اسی توحید پر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ کوئی میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، لہٰذا اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگوں اس گھر کی طرف چلے آؤ۔ اللہ نے اس پکار کو پورے جہان میں پہنچا دیا، چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ گھر عبادت کرنے والوں سے ایسا آباد ہے کہ اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آنے والا مختلف فوائد اور برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کے دکھ سکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور واعظ و نصیحت کا کام دیتے ہیں۔ جس انسانیت کی فلاح کی اہمیت اور درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس سال حج پر جانے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج مبرور کیا ہے وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، جو حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلہ میں دلچسپی دکھائے۔ جس کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے وہ حج کے ایام کا انتظار نہ کرے، عمرہ کے لیے چلا جایا کرے۔ حرم پاک کی فضاؤں میں سانس لینا بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ ناظرین، دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں محبت حق کا چراغ نہیں جلتا۔ دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی، اور حج سراپا سفر عشق ہے۔
بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو بغیر سلے کپڑے یعنی احرام پہن لیتا ہے، کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، منا میں جا کر قربانی کرتا ہے، میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ وہ کام نہیں ہے جو عقل میں آ سکے، صرف اور صرف عشق ہی ان کاموں کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا حج اول سے آخر تک عشق و محبت کا سفر ہے۔ اس سفر پر وہی جاتا ہے، اس سفر کا شوق اسی کو تڑپاتا ہے جس کے دل میں محبت الہی اور عشق رسول کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں، بلکہ جنہیں عشق و محبت کی دولت نصیب ہو وہ تو سر کے بل جانا بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص دیکھا، اپاہج ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، چلنے سے معذور ہے پھر بھی کس شوق اور وارفتگی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند ازبکستان کا ایک صوبہ ہے اور موجودہ نقشے کے مطابق سمرقند سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 4417 کلومیٹر ہے۔ اتنا طویل سفر ایک شخص چلنے سے معذور گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہوئے؟ کہنے لگا 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب تو تعجب اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں ڈوب کر ٹکٹکی باندھ کر اس خوش نصیب عاشق رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے پوچھا، اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا، میں تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں۔ اس خوش نصیب عاشق رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا، اے شفیق بلخی، سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا، اور یہاں تک بات ہے میری کمزوری کی تو میری کمزوری کا سہارا میرے مالک و مولا ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے اپاہج حاجی کا جذبہ کیسا زبردست ہے۔ اپاہج یعنی چلنے سے معذور ہونے کے باوجود گھسیٹ گھسیٹ کر کعبہ شریف کی زیارت کے لیے شوق میں چلا جا رہا ہے۔ 10 سال سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے جذبے اور ہمت پر لاکھوں سلام، 100,000 آفرین اس کے جذبہ اور شوق پر۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ وہ نادان مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتا۔ اپاہج حاجی گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا ہے، اسے گھر سے نکلے 10 سال ہو گئے تھے، اب بھی سفر میں تھا۔ نادان مسلمان صرف چند گھنٹوں کا سفر کرنے کے لیے بھی ہمت نہیں کرتا۔ کاش ہمیں شوق حج نصیب ہو، کاش ہمارے دل بھی محبت الہی اور عشق رسول کی شمع یوں جلے کہ ہم سب کچھ چھوڑیں اور اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج فرض ہو تو حج کے لیے جائیں، اگر فرض نہ ہو تو اللہ نے نفل حج کی استطاعت بخشی ہو، کاش بار بار جائیں۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، باوقت نزا سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو توبہ التجا یا رب۔ اللہ پاک اس اپاہج حاجی کے صدقے ہمیں بھی شوق حج نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک، جو تیرے بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی زیارت کے لیے آئے ان بندوں کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد، بے شک جو میرے کعبہ کا حج کرے میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں ان کو دنیا میں معاف کر دوں، اور قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے تو میں ان کی بخشش فرما دوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو،
اور پراگندہ حال بکھرے بالوں کے ساتھ دور دور سے آئے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، بے شک میں ان کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک ان میں گناہ گار بھی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے بے شک میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ چلتے ہیں، عمل کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ جیسا کہ حج کا مہینہ آنے والا ہے تو آپ یہ وظیفہ آج سے ہی شروع کر دیں۔ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے، تو وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت جو سورۃ الفتح 26ویں پارے کی اندر موجود ہے، اس کی آیت نمبر 27، آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذالک فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے بے خوف و خطر ہوگے۔ پس جس بات کو تم نہ جانتے تھے اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ یہ اس خواب کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے ترغیب دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود کو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک آپ کی جب تک مدد نہ فرمائے اس وقت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اسی سال حج ادا کر پائیں گے اور اللہ پاک کا گھر دیکھ سکیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔